بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عورت کی عزت اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت زنا کر لے وہ ساری زندگی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، وہ ساری عمر خاوند کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک بار کا زنا عورت کی زندگی، اس کی جوانی کو کھا جاتا ہے۔ مدینے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ جب وہ ایک یہودی سے زیور لینے کے لیے گئی تو یہودی کہنے لگا وہ اس کے ساتھ ایک بار بدکاری کرے، اس کے نفس کی خواہش کو پورا کر دے۔ یہ مسلمان لڑکی اسے ایک کمرے میں لے گئی، پھر اس لڑکی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ مدینے میں ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں یہودیوں کا راج تھا۔ یہودی ایک ذہین اور ترقی پسند قوم ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو یہودی پوری دنیا پر کنٹرول کر چکے ہیں۔ موبائل سے لے کر کمپیوٹر سافٹ ویئر تک یہودی بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کی کل آبادی 80 لاکھ کے قریب ہے، مگر پورا عرب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کو مدینے کے تمام کاروبار پر کنٹرول تھا۔ خیبر جیسے عظیم قلعے بھی ان کے پاس تھے۔ کھجوروں کے بڑے بڑے باغوں کے یہ مالک تھے۔ اس کے علاوہ مدینے میں سونے کا کاروبار بھی یہودی کرتے تھے۔ مدینے میں ایک پوری مارکیٹ ایسی تھی جہاں یہ سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انتہائی حسین و جمیل مسلمان لڑکی زیور خریدنے کے لیے اس بازار میں گئی۔ یہ لڑکی ایک یہودی کی دکان میں پہنچی اور زیور خریدنے لگی۔ یہودی نوجوان اس لڑکی کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا۔ اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ یہ لڑکی جنت سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ یہودی نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ مسلمان لڑکی نے زیور پسند کیا اور پوچھنے لگی اس زیور کی قیمت کیا ہے؟ یہودی اپنی بے حیا آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ زیور بلا قیمت دے سکتا ہوں۔ اس دکان سے جتنا بھی سونا تم اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتی ہو، بس تم ایک بار میرے دل کی حسرت پوری کر دو۔ لڑکی نے جب اس یہودی سے یہ سنا تو کہنے لگی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے ایک بار زنا کر لو، میں دکان میں رکھا ہوا تمام سونا تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مدینے میں رہنے والی یہ لڑکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو اس لڑکی کا جواب ضرور سننا چاہیے جو دن رات بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے خوف کو دل سے نکال کر اس کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ یہ وہ قرض ہے جو میری بیوی، بیٹی، ماں کو اور آنے والی نسلوں کو ادا کرنا پڑے گا، اور قیامت تک میری نسل کی وجہ سے مجھے عذاب بھی ملتا رہے گا۔ اب اس مسلمان لڑکی کا جواب سنو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سونا اس یہودی کے منہ پر مارا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ یہ سونا مسلمان لڑکی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہودی کہنے لگا قسم سے میں نے تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ میں تمہیں اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہوں اور تم چند لمحات دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان لڑکی نے کہا کہ اے نادان، کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ہماری آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اب دنیا کی حسین سے حسین چیز بھی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں سونے کی خاطر اپنی آنکھوں میں چھپی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو بیچ دوں۔ اب یہ لڑکی دکان سے نکلنے لگی تو یہودی نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اندر کی جانب دھکیلنے لگا۔ یہ لڑکی اکیلی تھی جبکہ یہودیوں کا بازار تھا۔ لڑکی نے چینک کر کہا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا جو مجھے اس ظالم سے بچا سکے؟ اس وقت یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا بھی موجود تھا۔ یہ مسلمان لڑکا گھر سے سامان خریدنے کے لیے اس بازار میں آیا۔ جب اس مسلمان لڑکے نے اس لڑکی کی آواز سنی تو اتنا سنتے ہی اس نے خریدا ہوا سامان وہیں پھینک دیا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف بھاگنے لگا۔ جب یہ مسلمان لڑکا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے
جبکہ وہ لڑکی زبردستی اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان نوجوان سیخ پا ہو گیا۔ اس نے جاتے ہی یہودی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس مسلمان نوجوان نے یہودی کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار نکالی تو یہودی نے نیچے لیٹے ہوئے دوسرے دکانداروں کو آواز دی، اے یہودیو، کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک مسلمان نوجوان مجھے مار رہا ہے جبکہ تم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ مجھے قتل کر دے میری مدد کے لیے آؤ۔ اب تمام دکاندار تلواریں لے کر اسے بچانے کے لیے جمع ہو گئے۔ ایک طرف مسلمان اس لڑکی کو بچانے کے لیے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ یہودی تھے جو مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا یہودی مسلمان سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تم اس لڑکی کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہو؟ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے جا سکتے ہو۔ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ بے شک اس لڑکی سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر اس لڑکی نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے۔ میرا اللہ کے نبی سے وہ رشتہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ میرا اس لڑکی کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، میں اپنی اس بہن پر جان بھی نشاور کر دوں گا۔ اب ان تمام یہودیوں میں سے ایک یہودی کہنے لگا، دیکھتے ہیں کہ تم کب تک اس کو بچا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس نوجوان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مسلمان نوجوان نے ایک ہی لمحے میں اس کا سر قلم کر دیا۔ کہنے لگا، تم مجھے بزدل نہ سمجھو، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں اپنی اس بہن کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان بھی نشاور کر دوں گا۔ پھر تمام یہودی اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ تمام یہودیوں سے اکیلا لڑتا رہا۔ وہ لڑکی اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، یہ نوجوان میری عزت کی خاطر تنہا لڑ رہا ہے، اگر یہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو تیری اس بندی کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ لڑکی رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف نوجوان کے بازو لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ لڑکی وہیں زمین پر اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی، یا اللہ میری عزت کو محفوظ فرما۔ اس نوجوان کے بعد یہ یہودی مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی۔ اتنے میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے۔ ان کے آنے پر بازار کا نقشہ بدل گیا۔ تمام یہودی بھاگنے لگے۔ مسلمان نوجوان کے بازوؤں میں بھی جان آ گئی۔ پھر اس نوجوان لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف لڑکی کو بچایا بلکہ اس نوجوان کو بھی بچا لیا جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کی محبت ہو، وہ نوجوان زنا نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ قیامت کے دن زانیوں کی سزا بہت سخت ہے، جبکہ دنیا میں ان کی اولاد بے حیا اور بے غیرت ہوگی۔ یہ لوگ بڑھاپے میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کی اولاد ان کے سامنے وہ کام کرے گی جو جوانی میں یہ خود کیا کرتے تھے۔ آج موقع ہے، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔